السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے۔ آج کی میری اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا بھی صحیح اور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر بھی کیجئے گا۔ حال ہی میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ یورپ کے چند ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میری یہ ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ یہ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فلسطین کو تسلیم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور اس موقع پر یہ ممالک جن میں آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس وغیرہ شامل ہیں، یہ فلسطین کو تسلیم کیوں کر رہے ہیں؟ میں فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بارہا ویڈیوز کر چکا ہوں جب سے یہ ابراہم ایکارڈز یعنی کہ مختلف عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جن میں یو اے ای سر فہرست تھا، اور اس کے بعد پھر اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب یورپ کی جانب سے، مختلف ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق 157 ممالک نے، جو کہ یو این کے ممبرز ہیں، 193 ممالک میں سے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ کو جب ریکگنائز کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل لاء میں اس کی کیا حیثیت ہے، جو عالمی قانون ہمارے پاس موجود ہے، میں عام زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق جب کوئی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتا ہے، یا اس سے بھی پہلے اگر میں آؤں کہ اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے اسٹیٹ کے اندر شرائط کیا ہونا لازمی ہے کہ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہو، یعنی کہ بارڈرز ہوں، جیسے کہ آپ پاکستان کے، انڈیا کے یا کسی بھی اور دنیا کے ملک کے دیکھتے ہیں جن کی ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے، ایک ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں کہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے، فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک ایران ایگزسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ کے ایگزسٹ کرنے کے لیے، اسٹیٹ کے موجود ہونے کے لیے اس کی ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ کے اندر پاپولیشن کا ہونا، پرماننٹ پاپولیشن کا ہونا، یعنی کہ مستقل طور پر وہاں پہ لوگوں کا ہونا موجود ہے، ایک مستقل پاپولیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس پاپولیشن کو اور اس ٹیریٹری کو اور اس جگہ کو، اس زمین کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی گورنمنٹ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو فائنل ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے، جب انٹرنیشنل ریکگنیشنز کی بات کی جاتی ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کسی بھی ملک کو تسلیم کرتے ہیں، جب اس کی بات کی جاتی ہے تو جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہونے چاہیے۔ اب فلسطین کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اب میں اس پہ آتا ہوں، جو یورپ کی جانب سے فلسطین کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک یہ ایک بھونڈا مذاق ہے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جی فلسطین کو یورپ کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کون سے فلسطین کو تسلیم کر لیا گیا ہے؟ جو اس وقت حالیہ صورتحال ہے، اسرائیل نے فلسطین کی کر دی ہے، تباہی کر کر کے، بمباری کر کر کے، تو اس وقت فلسطین ہے کہاں پر؟ کون سی باؤنڈریز کو یہ یورپین ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں؟ تو ایک بھونڈا مذاق ہے اس وقت میرے نزدیک۔ وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ اب صرف مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ مسئلہ ایک انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا اور ہر خطے سے تعلق رکھنے والے نے فلسطین کے حوالے سے، غزہ میں جو لوگ مارے جا چکے ہیں اور جن لوگوں کو بھوک کی وجہ سے ان تک کھانا نہیں پہنچایا جا رہا، اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے۔
वहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जो कि आप लोग रोज़ की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो फ़िलहाल चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और चाहे कनाडा हो, और चाहे कोई और यूरोपियन मुल्क हो, ये सब लोग सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्लीम करने से ना तो कोई उन मजलूमों का अजाला किया जा सकता है, जो बेगुनाह लोग वहाँ पे मारे गए हैं, ना उनका अजाला किया जा सकता है, और ना ही आपके इस तस्लीम करने से जो लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं वो वापस आएंगे। तो ये मेरे नज़दीक सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए यूरोपियन ममालिक ने ये सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि उनके अपने ही मुल्क के अंदर उनके अपने ही इलेक्शन कैंपेन्स में फ़र्क पड़ता है। फिर अगर यूएन की रेजोल्यूशंस की बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं उनकी बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि इन रेजोल्यूशंस से कोई फ़ायदा भी हो रहा है? कितनी बेतहाशा रेजोल्यूशंस यूएन के अंदर पास हो चुकी हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है, कोई मामला आता है, किसी भी मामले में इसराइल की मुखालफत आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। इससे एक और बात साबित होती है, जो मैं आपकी स्क्रीन में रखूँगा भी सही, एक बीबीसी की हेडलाइन है कि जो मर्जी हो जाए, फ़र्क पड़ता है तो अमेरिका के फैसले से पड़ता है। अगर अमेरिका फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़ा इस वक्त की जो सूरत हाल है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वहाँ पे जंग बंदी होगी, ना ही इसराइल की जानिब से जो जुल्म किया जा रहा है और लोगों को के साथ जितना जुल्म किया जा रहा है वो ख़त्म हो सकता है। तो यूरोप के इस तस्लीम करने से फ़लस्तीन को कुछ नहीं होने लगा, ना उनके दरमियान तजारती ताल्लुकात पैदा होंगे, ना उनके दरमियान कोई सफारती ताल्लुकात पैदा होंगे। ये सिर्फ एक भोंडा मजाक है आपके साथ जो किया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि ये यूरोपीय ममालिक बड़ी ही खुशी से कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और यही बात जो है ये इसराइल और अमेरिका की जानिब से भी कही जा रही है कि यूरोपियन ममालिक ने जो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का सिलसिला शुरू किया है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये सिर्फ मेरा तज़िया नहीं है, ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ यूरोपियन ममालिक के जो लीडर्स हैं उनका एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक के अंदर, और वो पूरी दुनिया की पब्लिक के अंदर एक शोर है गाज़ा के लोगों के लिए, उनके लिए आवाज़ उठ रही है। तो ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, रिकॉग्नाइज करने से कुछ भी नहीं हो जाना। जब तक प्रैक्टिकली वहाँ पर जुल्म ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक प्रैक्टिकली जो लोग बेघर हुए उनको अपने घर तक नहीं पहुँचाया जाता, कुछ भी नहीं होने लगा। अब तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद तफसील के साथ आपके सामने अगली वीडियो में पेश होऊंगा। इस वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच।